باقی جو آپ نے کہا کہ یہ جو جھینگا کھانا اور کیکڑے وغیرہ کھانا، اس میں میں بہت دفعہ بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل کے نزدیک جائز ہے. تینوں اماموں کی دلیل کیا ہے؟ ان کی سمپل دلیل ہے. وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی، متاع لکم وللسیارہ، تمہارے اور مسافروں کے لیے ہم نے کیا کر دیا ہے؟ حلال. وہ کہتے ہیں اس میں اللہ نے فرق نہیں کیا کہ مچھلی یا غیر مچھلی، تو سمندر ہو یا دریا ہو، اس میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کیا ہے؟ جائز ہے. یہ ان کی رائے ہے. سوائے صرف مینڈک کے بارے میں، چونکہ الگ سے حدیث میں آتا ہے کہ حرام ہے، تو امام شافعی نے سمندر کے مینڈک کو مستثنیٰ کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ان کی دلیل ہے ان حضرات کی، اور اسی دلیل کے بیس پر شافعی حضرات جھینگا بھی کھاتے ہیں، کیکڑا بھی کھاتے ہیں، اور جو بھی چیزیں وہ سب کھا لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے، اس کے علاوہ سمندر میں کچھ بھی حلال نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلے، ایک منٹ بات مکمل ہو جائے نا، سب سے پہلے جو قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، احل لکم صید البحر وطعامہ، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال، اس کا کھانا بھی، وہ کہتے ہیں یہ آیت جس سیاق و سباق ہے نا اس کا، وہ سیاق و سباق یہ ہے کہ اس سے پہلے آیت یہ ہے کہ تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو. کیونکہ احرام میں جب آیا کرتے تھے نا، تو احرام میں آپ جانور، حلال جانور بھی شکار نہیں کر سکتے. اسی میں آگے اللہ نے فرمایا سمندر کا حلال ہے. تو امام حنیفہ اور ان کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ دونوں شاگردوں نے بھی بہت سارے مسائل میں ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے، لیکن اس مسئلے میں امام حنیفہ کی دلیل اتنی مضبوط تھی کہ انہوں نے اس میں ابو حنیفہ سے اتفاق کیا ہے. تو گویا تین امام اس طرف ہیں، یعنی تین اگر اس طرف ہیں تو تین اس طرف بھی ہیں. تو ان کی یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، تو اس سے مراد ہر قسم کا شکار حلال نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ احرام میں جو پابندیاں ہیں نا شکار پر، وہ خشکی کے جانور پہ پابندیاں کا اطلاق ہوگا، سمندر کے جانوروں پر ان پابندیوں کا اطلاق نہیں ہوگا. یعنی حالت احرام میں آپ سمندر میں شکار کر سکتے ہیں اور اس کا جو طعام ہے وہ کھا سکتے ہیں، باقی کیا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ایک الگ بحث ہے، اس میں تذکرہ نہیں ہے. اب کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے، تو اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان، دو مردار ایسے ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، السمک والجراد. آپ نے فرمایا ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، یہ جو ٹڈی نہیں کھیتوں کو چٹ کر جاتی، یہ دو مردار ہمارے لیے کیا ہیں؟ حلال. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں حرمت علیکم المیتہ، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے مردار حرام ہے، کوئی بھی جانور ذبح کیے بغیر آپ نہیں کھا سکتے، کوئی بھی جانور ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے ہر طرح کے مردار حرام ہیں. لیکن حدیث میں دو چیزوں کو مستثنیٰ کیا جا رہا ہے، مچھلی اور ٹڈی، ان کا تو ذبح کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کر دیا کہ مچھلی اور ٹڈی اس اصول سے کیا ہے؟ مستثنیٰ. تو امام حنیفہ کہتے ہیں صرف مچھلی کا استثناء ہے، باقی چیزوں کا استثناء نہیں ہے. ایک دلیل ہو گئی. دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ تم پر خبیث اور ناپاک چیزوں کو حرام کر دیں گے. تو بہت ساری چیزیں، اگر سمندر کی آپ ہر طرح کی مخلوق کو حلال، بھائی یہاں یہ کام نہ کریں، بیان چل رہا ہے نا، کائنڈلی ادھر چلے جائیں. اگر سمندر کی ہر مخلوق کو آپ حلال کر دیتے ہیں تو سمندر میں تو ایسا گند نکلتا ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا. وہ صرف چائنیز ہی کا حوصلہ ہے کہ وہ کھا لیں، انگریز بھی نہیں کھاتا اس کو. تو صرف جھینگے کا کیکڑے کا مسئلہ نہیں ہوگا. تبھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ابو حنیفہ پہ اعتراض کرنا ہے نا، تو پھر آپ کچھوا کھانے کا کو بھی جائز قرار دو، کیونکہ وہ بھی پانی میں بھی رہتا ہے خشکی میں بھی، جیسے کیکڑا پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی، مگرمچھ پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی، تو مگرمچھ بھی حلال ہے، مگرمچھ کے انڈے بھی حلال ہیں، کچھوے کے انڈے بھی حلال ہیں. جبکہ کوئی بھی کسی کی بھی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوگی. تو یہ خبائث میں داخل ہے. خبائث کا مطلب جو خبیث چیزیں ہوتی ہیں. تو سمندر میں ایسا گند نکلتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے قرآن سے کہ خبائث سارے کے سارے کیا ہیں؟ حرام ہے. اگر ہم مچھلی کے علاوہ ہر چیز کو حلال قرار دے دیں تو پھر تو بہت سارا گند ہو جائے گا، جو اس میں بہت گند نکلتا ہے جس سے گھن آتی ہے انسان کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دو چیزوں کو مستثنیٰ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مچھلی اور ٹڈی، اس کے علاوہ سمندر میں آپ کسی چیز کو نہیں کھا سکتے.